من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور اللہ تعالیٰ تمہاری بدر میں مدد کر چکے ہیں حالانکہ اس وقت تم اس سے بھی کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ سو اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ پچھلی دو آیات میں غزوہ احد کا تذکرہ تھا اور آگے کچھ آیات میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر کا تھوڑا سا پس منظر اگر ہمارے سامنے آ جائے تو بات کو سمجھنے میں خاصی سہولت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ سبھی جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور پھر جس وقت آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ والے سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اور آپ نے وہاں نبوت کا 13 سالہ زمانہ گزارا، اور ان لوگوں نے دشمنی ختم کرنے کا کوئی پروگرام ترتیب نہیں دیا۔ ان کی دشمنی دن بدن بڑھتی ہی چلی گئی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے صحابہ کو اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ معاف کرو اور درگزر کرو، جو ستم وہ کرتے ہیں ان کو جھیل جاؤ، کسی کا انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، بس معاف اور درگزر۔ تو 13 سال کی مسلسل برداشت نے ان لوگوں کے پتھر دلوں کو موم نہیں کیا۔ دوسرا پھر راستہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وطن چھوڑ دیں۔ چنانچہ 13 سال کی برداشت نے جب ان کی دشمنی کو ختم نہیں کیا تو آپ نے ان کا وطن چھوڑ دیا، اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی ان کا وطن چھوڑ دیا، اور تقریباً 450 کلومیٹر دور جا کر مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے۔ مکہ والوں کو چاہیے تھا کہ تمہارا وطن چھوڑ دیا ہے، اپنا مال اسباب بھی سارا کچھ یہیں پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو اب ان کا پیچھا چھوڑ دیں۔ لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مکہ والے مدینہ میں بھی شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ کئی واقعات ہیں جن کی تفصیل کا بھی یہ موقع نہیں ہے، انشاءاللہ آگے کسی موقع پر یہ تاریخ عرض کی جائے گی۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ ہمارا وطن چھوڑ دیا ہے، اپنے مال اسباب بھی چھوڑ دیے ہیں، اب وہ اپنی جگہ آباد رہیں اور یہ اپنی جگہ آباد رہتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بالآخر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو پھر تیسری صورت مصالحت کی ہوتی ہے کہ آپس میں کوئی صلح ہو جائے، صلح نامہ ہو جائے۔ صلح ہونے کے لیے دو برابر کی طاقتوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ صلح میں اور رحم کی بھیک مانگنے میں فرق ہے، بنیادی فرق ہے، اس فرق کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمیشہ کمزور قومیں اپنے سے طاقتور قوموں سے صلح کی میز پر نہیں بیٹھا کرتی، بلکہ رحم کی اپیل کرتی ہیں، اور مسلمان اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم ان کے سامنے اب رحم کی اپیل کریں، اس لیے کہ 13 سال کی مسلسل برداشت سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ان میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ان کا وطن چھوڑ کر اپنے مال اسباب سارے ان کے حوالے کر کے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ رحم ان کا حرکت میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ زمین بنجر ہے اور اس میں کچھ اگنے کی توقع نہیں ہے۔ چنانچہ اب رحم کی اپیل اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی تھی، تو دوسرا راستہ پھر مصالحت ہوتا ہے، اور مصالحت کے لیے اپنی طاقت کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ دشمن کے دانت کھٹے کیے جائیں، ان کو یہ تاثر دیا جائے کہ اگر تم ہماری سانسیں روک سکتے ہو تو ہم بھی تمہارا جینا مشکل کر سکتے ہیں۔
چنانچہ مکہ مکرمہ کے تجارتی قافلے مدینہ منورہ کے پاس سے گزرتے تھے۔ ملک شام روم کا علاقہ تھا، زرخیز علاقہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی زمین دو چار چیزوں کو اگانے کے علاوہ کسی چیز کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، تو اس لیے اپنی ضرورت کا سامان وہیں سے جا کر لانا پڑتا تھا۔ جو کچھ ان لوگوں کے پاس ہوتا تھا یہ لے کر جاتے تھے، اور ملک شام میں جا کر کئی کئی دنوں کا قیام کرتے تھے۔ وہاں پر تجارت کرتے تھے، سامان لے لیا بیچ لیا، لے لیا بیچ لیا۔ رفتہ رفتہ ان کے پاس اتنی رقم جمع ہو جاتی تھی کہ یہ اپنی ضرورت کا خاصا سامان خرید کر اور تجارت کا خاصا سامان خرید کر پھر وہاں سے واپس آتے تھے۔ یوں ان کے 6 ماہ اچھے گزر جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تجارتی قافلوں پر شب خون مارنا شروع کیا اور ان کے تجارتی قافلوں کو روکنے کا سلسلہ شروع کیا، تاکہ ان کو یہ تاثر مل سکے کہ اگر ہم ان کو کے لیے مشکل پیدا کریں گے تو یہ بھی ہمارا کھانا پینا بند کر کے ہمیں بھوکے مرنے پر مجبور کر دیں گے۔ تو برابری کی سطح پر لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول اپنایا کہ جیو اور جینے دو۔ اگر تم جینا چاہتے ہو تو پھر ہمیں بھی جینے کا حق ملے گا، اگر ہمیں جینے کا حق نہیں دیتے تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم تم سے بھی تمہارے جینے کا حق چھین لیں گے۔ تو آپ نے ان کے تجارتی قافلوں کو روکنے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہی دنوں میں آپ کو اطلاع ملی کہ ان کا بہت بڑا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی اطلاع تھی کہ اس قافلے میں تجارت کا سامان جو ڈالا گیا ہے اس میں کافی حصہ جنگی تیاری کی مد میں ہے۔ یہ جنگی تیاری کے پروگرام کو سوچے ہوئے ہیں، تو جنگی تیاری کر کے یہ ہم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور کسی بھی دشمن کو اپنے پاس میں پلنے دینا یہ کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہوتی۔ بندہ کسی سانپ کو اس لیے نہ مارے کہ ابھی تو یہ چھوٹا ہے، اس کو مارنے سے کیا فائدہ، ابھی یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، یہاں تک کہ جب وہ اژدہا بن جائے پھر اس کو مارنا مشکل ہو جائے اور وہ کئی لوگوں کی جانیں لینے کے قابل ہو جائے اور کئی لوگوں کو نگلنے میں کامیاب ہو جائے، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی اس کا سر کچلا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تجارتی قافلہ روکنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، اور دشمن جب خود کو طاقتور سمجھتا ہے اور ابھی تک ان کے گریبان تک صحابہ کرام کے ہاتھ نہیں پہنچے تھے، ان کی گردنوں تک ان کی تلواریں نہیں پہنچی تھیں، تو ایسے میں دشمن کے اندر اس کی دشمنی اور زیادہ انگڑائی لیتی ہے اور زیادہ بپھر جاتا ہے۔ چنانچہ اسی ماحول میں انہوں نے چند لمحوں میں وہاں سے 1000 کا مسلح لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ کے پاس آ گئے۔ تو تجارتی قافلہ تو نکل گیا، لیکن سامنا پھر اس لشکر کے ساتھ ہو گیا۔ وہ 1000 کا لشکر تھا اور مسلمان 313 تھے، اور جن کے جنگی سامان کے حوالے سے گزشتہ درسوں میں تفصیل گزر چکی ہے، اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا یہاں پر اللہ نے بھی ذکر کیا کہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں ان پر غلبہ دیا اور فتح دی، اور فتح بھی کھلی فتح کہ اس کی آج تک مثالیں دی جاتی ہیں، اتنی کھلی فتح عطا فرمائی۔ اور یہاں پر بہت زیادہ مار کھانے کے باوجود دشمن کو مار پڑ بھی جائے تو پھر بھی اس کے اندر کا غرور مرا نہیں کرتا۔ شروع میں 1-2 دفعہ مار پڑ بھی جائے تو اس کے اندر کا غرور اس کو بیٹھنے نہیں دیتا، وہ نئی تحریک لے کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں پھر احد کا معرکہ پیش آیا، پھر احد ثانی کا معرکہ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر غزوہ احزاب پیش آیا۔ غزوہ احزاب پر جتنی طاقت مشرکین جمع کر سکتے تھے وہ جمع کر کے جب مدینہ کی طرف آئے، وہاں سے پھر نامراد واپس لوٹے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب انشاءاللہ ہم ہی ان کی طرف پیش قدمی کریں گے، اب ان کو ہماری طرف پیش قدمی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، تب جا کر دشمن صلح کی میز پر بیٹھا تھا اور وہاں پر چند شرائط مان کے اور منوا کے پھر صلح ہوئی تھی۔ صلح ہمیشہ دو برابر کی طاقتوں میں ہوا کرتی ہے۔ جب تک دشمن کے اچھی طرح سے دانت کھٹے نہ ہو جائے، اس کو یہ تاثر نہ مل جائے کہ اب ہمارے مد مقابل وہ بھی طاقتور ہے، تو اس وقت تک وہ صلح کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ یہ جو آج کل قرارداد اقوام متحدہ میں قرارداد، فلاں جگہ قرارداد اور فلاں جگہ قرارداد، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج اور پیغام یہی ہے کہ جب تک تم کمزور ہو تو برداشت کرو اور تیاری میں لگے رہو، پھر جس وقت تم اس مقام پر پہنچ جاؤ تو پھر اپنا حق چھین لو، مانگے سے کبھی بھی کافر تمہیں تمہارا حق نہیں دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔